وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد لا متناہی بے حساب شکر ہے، جس نے ہم سب کو عظیم نعمت، بہترین مجلس و محفل، تعلیم قرآن اور تفہیم قرآن کے لیے خوبصورت ساعتیں اور لمحات عطا فرمائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تا حیات نور قرآن سے ہماری زندگیوں کو روشن اور منور فرمائے، اور قرآن مجید سے رشتے کو اللہ تعالی مضبوط سے مضبوط تر فرمائے۔ آج کی مقدسہ 110 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر۔ اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم فرمائی، اور پھر اس کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، اور ادا کرنے کے اوقات میں انسان جو کیفیات محسوس کر سکتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں بیان فرمایا۔ مل کے پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر۔ حکیمو ہمارا سبق نمبر 13 ہے۔ امر اور آتو بھی وہی ہے، صلاۃ زکوٰۃ اب جانتے ہیں، اور تقدمو یہ بھی ہمارا جو ہے سبق نمبر 12 ہے، اور لِأَنفُسِکُم میں لام آپ جانتے ہیں ہمارا سبق نمبر 8 ہے، اور انفسکم کم سبق نمبر 5 ہے، من پھر وہی سبق نمبر 8 ہے، تاجدو سبق نمبر 12 ہے، ہو پھر وہی سبق نمبر ہمارا 5 ہے، عند اللہ عند یہ سبق نمبر 7 ہے، انا سبق نمبر 9 ہے، اور تعملون سبق نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ آج کل جو ہے نا پیر نکلے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں تم پڑھتے ہو ہم قائم کرتے ہیں، لہذا کہتے ہیں کہ پڑھنے کا قرآن مجید میں حکم نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ آپ بتائیں نماز قائم کیے بغیر پڑھی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ عقل کھوندا ہے تو پھر دین بھی لے لینا، اللہ تعالیٰ دین لیا تو نال عقل بھی گئی۔ کہتے ہیں ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کس چیز سے ہوتی ہے؟ کوئی چیز کسی رکن سے ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ قائم کرنا چاہتے ہیں، چھت کو آپ نے قائم کیا تو نیچے کوئی چیزیں ضرورت تھی کہ نہیں؟ فضا میں ہو گئی۔ تو جو بھی آپ نے کچھ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے افعال کی ضرورت پڑے گی، افعال کی ضرورت پڑے گی، تو افعال جسم سے ادا ہوتے ہیں نہ کہ روح سے۔ افعال کس سے ادا ہوتے ہیں؟ جسم سے۔ تو کہتے ہیں نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں، بے وقوف تمہیں تو اگلا حکم دیا گیا، پڑھنے سے بھی اگلا حکم، یعنی بندہ کہتا ہے نا کسی کو بھائی قائم ہو جا، قائم ہو جا، اب کام بننے لگا ہے، اب تو قائم رہا تو کام ہو جائے گا، اگر قائم نہ رہا تو کام نہیں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قائم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قدر نماز پختہ ہو جائے کہ وہ اندر قائم ہو جائے، اور ہمیشہ بندہ اس پر قائم رہے، نماز پر ساری زندگی کے معاملات نماز کے اوپر ہوں، نماز کے نیچے
نہ ہوں، نماز اس قدر قائم ہو جائے کہ سارے معاملات اس کے اوپر ہوں، اس کے اوپر قائم ہوں جب نماز آپ ادا کریں۔ تو قائم کا مطلب ہے کہ انسان نماز کے اندر محبت میں مستغرق ہو جائے، نماز اس کے اندر قائم ہو جائے، اس قدر نماز کو ادا کرے۔ تو نماز تو میری پڑھی تو جاتی نہیں، قائم ہوتی ہے۔ پڑھنے تو الفاظ ہوتے ہیں، کبھی ہم نے اس کا رکن قائم کرنا ہوتا ہے، کبھی اس کا ہم نے قیام قائم کرنا ہوتا ہے، کبھی اس کا سجدہ قائم کرنا ہوتا ہے، کبھی اس کی پہلی رکعت، کبھی دوسری رکعت، کبھی تیسری، کبھی چوتھی، اور پھر اسی طرح ہم نے کبھی سنتیں قائم کرنی ہوتی ہیں، کبھی فرض اور کبھی نفل۔ اس کو ہم نے ہر رکن کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رکوع کو اپنی جگہ پہ قائم رکھو، سجدے کو اپنی جگہ پہ قائم رکھو، رکعتوں کو اپنی جگہ پہ قائم رکھو، رکعت اور وظائف کو اپنے اپنے مقام پر قائم رکھو، یہ مقصود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس پڑھو جی، پڑھو تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے حالانکہ کہتے ہمیں ہیں کہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قائم کرنے کا ہے۔ خدا کا عذاب دیکھیں، وہ قائم بھی نہیں کرتے، وہ پڑھتے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بیٹھے ہوئے کوئی چیز پڑھی جاتی ہے نا، دل سے پڑھیں یا زبان سے پڑھیں، تو پڑھ خود رہے ہوتے ہیں، قائم نہیں کر رہے ہوتے، اور کہہ کیا رہے ہوتے ہیں کہ ہم قائم کیے بیٹھے ہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے عقل چھین لیتا ہے۔ اس لیے نماز کے قائم کرنے کا حکم یہ ہے کہ اس کے ہر رکن للہیت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، مطلب سبحان ربی العظیم جہاں ہے وہاں اسے قائم رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ نماز سپیڈ سے، اکثر لوگ جو تیز نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز قائم نہیں ہوتی، مطلب وہ رکوع سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، تسبیحاں کھڑے ہو کے ختم ہوتی ہیں، اللہ اکبر، وہ جا رہے ہوتے ہیں پہلے سجدے میں، وہاں تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی تسبیح ختم نہیں ہوتی، وہ پہلے سجدے سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ جہاں ان تسبیح کو قائم کرنا تھا وہاں وہ قائم نہیں ہوئی، وہ اپنے مقام سے ہٹ کر کسی اور جگہ پہ پہنچ گئی۔ اس لیے یہاں نماز کا مطلب قائم کرنے کا یہ ہے کہ حق ادا کر دو، کوشش کرو کہ نماز کا حق ادا ہو جائے، کہ اس کو قائم کرنا ہے تو پھر قائم ہو کے قائم کرنا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ دوسری بات یہ ہے ہماری نماز جامع العبادات ہے۔ کیا ہے؟ کچھ ہماری نماز، کچھ ہمیں تعلیم دی گئی صرف ذکر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ جو پڑھے گا یہ ملے گا، اللہ اکبر یہ پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا تو یہ ملے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا، استغفر اللہ پڑھے گا، ہاں جی یا حی یا قیوم پڑھے گا، فلاں سورت قرآن پاک کی پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ ہمیں عبادات اس طرح ملی گئی، یہ بھی عبادات ہیں، اوراد ہیں جہاں جی چاہے پڑھ لیں، اور کچھ عبادات ہمیں ایسی ملی کہ کوئی غریب کی مدد کرے گا، کوئی فقیر کو کھانا کھلائے گا، ماں کی خدمت کرے گا، باپ کی خدمت کرے گا، بڑے کے ساتھ ایسے تعلق جوڑے گا، چھوٹے کے ساتھ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ وہ ہمارا تعلق تھا اور لوگوں کے ساتھ۔ اور کچھ ہماری عبادت ایسی ہے کہ ہم نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے، روزہ ہے، ہم نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے، بالکل کھانے پینے کے دوران جو ہے ہم نے وہاں کچھ بھی نہیں کھانا۔ اور عبادات ہماری ایسی ہے کہ حلال بھی وہاں اس وقت حرام ہو جاتا ہے، یعنی کھانا پینا حرام ہو گیا، بیوی کے پاس جانا بھی حرام ہو گیا، اگرچہ وہ حلال ہے، کھانا پینے چیزیں بھی حلال ہیں۔ تو اسی طرح پھر ہمیں کچھ عبادات ایسی ہیں جو جا کے کرنی پڑتی ہیں، یعنی آپ نے لا الہ الا اللہ یہاں پڑھا تو ثواب ہے، وہاں پڑھا تو ثواب ہے، وہاں پڑھا تو ثواب ہے، لیکن حج یہاں ادا نہیں ہوگا، جا کے ادا کرنا پڑے گا، اس کے پھر مقامات ہیں۔ تو ہماری باتیں کچھ خاموشی سے ادا ہوتی ہیں، کچھ نہ کھانے سے ادا ہوتی ہیں، کچھ جہاں جی چاہے پڑھ لیں وہاں ادا ہو جاتی ہیں، کچھ کے مقام مختص ہیں۔ جتنی عبادات ہیں، اور پھر جہاد کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ مجاہد ورزش کرے گا، مجاہد اپنی طاقت کو جمع رکھے گا، اپنے اسلحے کو جمع رکھے گا، محنت کرے گا، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھے گا، وہ جہاد ہے، اور وہ ہماری عبادت الگ ہے۔ اس عبادت کے لیے کمزور آدمی نہیں چاہیے، بوڑھا آدمی نہیں چاہیے، ایکٹیو آدمی چاہیے، طاقتور آدمی چاہیے، صحت مند آدمی چاہیے، وہ بھی ایک عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے جہاد۔ تو اللہ رب العزت نے بیک وقت تمام عبادات کی لذتوں سے متلذذ ہونے کے لیے، تمام عبادات کا جو نور ہے اس کی نورانی جھلک کو لینے کے لیے اللہ نے ہمیں نماز عطا فرما دی۔ یہ جامع العبادات ہے۔ جہاد میں ورزش کرتے ہیں، نماز میں کرتے ہیں نا، کمر سیدھی کرنی ہے، کھڑے ایسے ہونا ہے، ہاتھ ایسے باندھنا، سارا طریقہ ہے۔ اور جا کر حج ہونا ہے، یہاں بھی
جا کر پڑھیں گے تو اعلیٰ نماز ادا ہوگی۔ روزے کے دوران نہیں کھانا پینا، نماز کے دوران بھی۔ روزے کے دوران بیوی کے قریب نہیں جانا، نماز کے دوران بھی نہیں جانا۔ خاص وقت میں اور اس میں اضافہ ہمیں یہ نصیب ہوا کہ اس میں ہم نے کسی سے بولنا بھی نہیں ہے۔ کسی سے ساری عبادت کا مجموعہ ملنے کے بعد، ساری عبادت کو جمع کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا بولنا بھی کسی سے نہیں ہے، بولنا ہے تو صرف میرے ساتھ بولنا ہے، بات کرنی ہے تو میرے ساتھ۔ یہاں تک کہ اپنی فکروں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے علم و ادراک اور فہم کو، اس کو بھی اس طرف لگاؤ۔ سب سے پہلے نماز عادت بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ عادت بنتی ہے۔ بندے سے چھوٹ جائے تو عادتاً، جیسے سگریٹ پینے والے کو چکر چھوٹ جاتے ہیں، کوئی اس سے وہ بڑا نہیں ہو جاتا، اس کو عادت بن جاتی ہے نا۔ نسوار رکھنے والے کو بھی ایک عادت بن جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کیا بنتی ہے؟ عادت۔ عادت کے بعد نماز کے اندر عشق آتا ہے، جو عشق کرنا چاہتا ہے، جو عشق کرنا چاہتا ہے۔ پھر جب عشق آ جاتا ہے تو پھر اس سے نور نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عادت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ عادت ہو جائے تو یہ کوئی گندی عادت تو نہیں ہے، بہترین عادت ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ افضل پاک عادت، کہ بندہ فوراً اپنے سارے اعمال کو چھوڑتا ہے۔ جیسے جہاں مرضی وہ جہاز پہ بیٹھا ہے تو پھر بھی کوشش کرتا ہے جتنا مرضی لکھا ہوا کہ کتنے ٹائم ملے میں سگریٹ پیا ہوں، اندر لیٹرین جا کے پیا ہوں۔ جہاں مرضی سگریٹ پینے والے جہاں نہیں نا چھوڑتے، عادت بنی ہوتی ہے۔ تو عادت، نماز کی جب عادت بن جاتی ہے تو بندہ کسی کی مانتا، کسی چیز کو دیکھتا نہیں ہے۔ یار دوست بیلی سگریٹ پینے والے کو بڑے بڑے دوست ملیں گے، وہ کہیں گے یار نہ پیتا کر، کہنا یار عادت بن گئی۔ کیا کہتا ہے؟ عادت بن گئی، اب یار مجبوری ہے، دعا کریں عادت چھوٹ جائے۔ عادت پک گئی ہے، عادت پک گئی ہے۔ اللہ جانتا ہے اگر نماز کی عادت بن جائے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگر عادت پک جائے تو پھر کسی کے کہنے سے بندہ نماز نہیں چھوڑتا نا یار، اور کسی کے آنے سے بھی نہیں چھوڑتا، کسی کے جانے سے بھی۔ بتائیں جس کا بیٹا فوت ہو جائے، سگریٹ پیتا ہو تو وہ چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ دیکھیں آپ آدھا پونا گھنٹہ چھوڑے گا، آخر وہ خود بخود پینا شروع کر دے گا۔ تھوڑی سی دیر سے دقت آئے گی، کتنا بڑا اسے دکھ ہوا، کتنی بڑی تکلیف۔ اکلوتا بیٹا چلا جائے یار سگریٹ پینے والے کا، میں نے آنکھوں سے دیکھا، نہیں چھوڑتا۔ اکلوتا بیٹا چلا جائے پان کھانے والے کا، نہیں چھوڑتا۔ تو جب نماز کی عادت بن جاتی ہے، اس وقت بھی انسان کی ایک عظیم عادت اس کے جسم میں آ جاتی ہے، جس کی برکات آگے شروع ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا بنتی ہے نماز؟ عادت۔ اور عادت ایسی ہوتی ہے پھر کسی غم سے، کسی دکھ سے، کسی تکلیف سے، کسی شادی سے یہ چھوٹی نہیں جاتی۔ اس کے بعد بندہ آتا ہے خشوع خضوع میں۔ کیا خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نور نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بہر رہتا ہے تو جب اس کے اندر آتا ہے تو اس کو ایک اور زندگی مل جاتی ہے اور نصیب ہوتی ہے۔ تو دعا فرمائیں اللہ ہماری عادت بھی بنائے اور عشق بھی بنائے، خشوع خضوع بھی نصیب فرمائے۔ تو فرشتے کو